بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1983 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحاقہ کی آیت 13 سے ہو رہا ہے، 69/13۔ پھر دوہرا دوں کہ سورت کی ابتدا ہوئی تھی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، ایک واقعہ جو حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آنے والا ہے، اور کہا کہ وہ کیا ہے، خدا تمہیں بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ پھر دوہرا دوں کہ ان آخری پاروں کے آخری 2 پاروں میں بالعموم قرآن کریم نے کچھ انقلابات کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ انقلابات تو وہ ہیں کہ جو طبعی دنیا میں باہر کی دنیا کے اندر نظر آنے والے، وہی چاند پھٹ جائے گا، سورج تاریک ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جہاں تک یہ سائنس کے انکشافات ہیں، وہی ان کے صحیح معنی ہمیں بتا سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مورث بقائے کی کتاب کا ذکر کیا تھا، بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس۔ قرآن کریم کی یہ آیات جن کا تعلق خارجی کائنات کی طبعی امور سے ہے، اس شخص نے، وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے ان کا مطالعہ کیا اور ایک ایک آیت کا صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم بیان کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں دنیا بھر کے سائنٹسٹ کو چیلنج کرتا ہوں، وہ بتائیں کہ یہ بات 1300 سال پہلے عرب کی سرزمین کا ایک ان پڑھ شخص اپنی طرف سے کہہ سکتا تھا، جبکہ دنیا میں بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو اس نے کہا ہے۔ اور آج اس 1500 سال کے بعد جو ہم لوگوں نے سائنس کے انکشافات کیے ہیں، وہ اس کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق علوم سائنس سے ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ذکر للعالمین ہے، تمام نوع انسان کے لیے ایک تذکرہ ہے، اور دنیا کی کوئی قوم ہو، کوئی فرد ہو، جو بھی اس طرح سے ان طبعی حقائق پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھائے گا، اور یاد رکھیے یہ ایجاد نہیں کوئی چیز بلکہ ڈسکوری ہوتی ہے، اکتشاف اور انکشاف ہوتا ہے، پردہ اٹھانا صرف ہوتا ہے، تو وہ یہ بتا سکے گا کہ قرآن کی ان آیات کے مفہوم کیا ہے۔ دوسرا انقلاب وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی سے جس کا تعلق ہے، اس کے متعلق آج کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، آگے بات آئے گی، ایک یقین کی بات ہے، ایک ایمان کی بات ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے انقلابات کا جو قوموں کی زندگی میں آتا ہے، عروج و زوال کی شکل میں، تباہیوں کی شکل میں۔ تو قرآن کریم نے یہ کہہ کے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا حقیقت ہے جو اب سامنے آنے والی ہے، یہ کشمکش تھی حق اور باطل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس کی مخالفت کی، جس میں شدید ترین مخالفت قریش کی طرف سے ہو رہی تھی۔ بڑے ٹکراؤ تھے، قریباً 6-7 سال تک مسلسل ان کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تو قدم قدم پہ کہا جاتا تھا ان سے کہ تمہارا نظام باطل ہے، یہ 2 نظاموں کا ٹکراؤ ہے حقیقت میں، تو تم دیکھو گے کہ آخر الامر تمہارا نظام شکست کھا جائے گا کہ یہ باطل کی بنیادوں پر اٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی قوت استبداد استحصال کی بنا پر اس قسم کے جھوٹے فریب میں یا مغالطے میں یا غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے اس بات کا کہ یہ ایک خانمہ خراب جسے کہا کرتے ہیں، نہ گھر نہ بار نہ کوئی جماعت نہ کوئی فوج نہ کوئی مملکت، ان حالات میں یہ باتیں کہی جا رہی تھی، اور یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تباہ ہوں گے اور یہ کامیاب ہوگا۔
تو قرآن کریم میں ایک تو یہ کہا گیا، اور اس کے لیے اس کا انداز جو ہے تاریخی شہادات کو وہ پہلے پیش کرتا ہے. پہلے ہی یہ الحاقہ کہنے کے بعد فوراً وہ عاد اور سمود اور قوم لوط اور فرعون ان تمام کا ذکر کر رہا ہے. تو اس سے نظر آ گیا کہ یہ جو انقلاب آگے بیان ہو رہا ہے یہ قوموں کی تباہیوں کا اور عروج و زوال کا، اس کا تعلق دنیا کے یہاں کے انقلابات سے بھی نہیں اور آنے والی آخرت کے انقلاب سے بھی نہیں، کیونکہ درمیان میں جو مثالیں دے رہا ہے قرآن وہ یہاں کی اقوام سابقہ کی تباہیوں کی مثالیں دے رہا ہے. تو آپ نے غور فرمایا نا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا انداز ایک کیا ہے کہ یہ تینوں قسم کے انقلابات کا ذکر قرآن میں ہے. یہاں جو وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت ثابتہ بن کر ایک چیز سامنے آئے گی، تو اس کے بعد وہ اس کے تائید میں شہادات قوموں کے زوال اور عروج کی پیش کر رہا ہے. تو یہ انقلاب، اس انقلاب کا تعلق قوموں کے زوال و عروج کے جو اصول ہیں قرآن نے بیان کیے اس سے تعلق ہے. اب ان سے کہا جا رہا ہے، پچھلی قوموں کی داستانیں دہرا کر ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تم سے زیادہ شوکت و حشمت و قوت و اقتدار میں بالا تھیں. تم خود دیکھ رہے ہو ان کی تباہ شدہ بستیوں کی کھنڈرات پہ سے تم دن رات گزرتے ہو، تم ان کی داستانیں اپنی محفلوں میں بیان کرتے ہو. فرق اتنا ہی ہے کہ تم صرف ان داستانوں کو بیان کرتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ حشر کیوں ہوا تھا. اور بتاتے اس لیے ہے کہ اگر تم نے بھی انہی جیسا نظام قائم کیا اور جو قائم کیا ہوا ہے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا انجام ہوا. اور بات یہ قریش تک کی نہیں ہے، یہ تو قرآن تو قیامت تک کے انسانوں کی تمام اقوام عالم کے لیے ایک ضابطۂ موعظت اور نصیحت ہے. آج بھی وہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ چیز کہ وہ قوموں کے عروج و زوال کے اصول کیا ہے، وہ اصول ابدی ہیں. واقعات ہنگامی ہوتے ہیں، اصول ابدی ہے. اور یہ ہے فرق، یہ جو تاریخ کے متعلق کہا جاتا ہے، مورخین ہمیشہ واقعات کو تو بیان کرتے ہیں، ان کے اسباب و علل کو بیان نہیں کرتے. وہ یہ تو بتائیں گے کہ فلاں قوم کو شکست ہو گئی، وہ بتائیں گے کہ اتنی فوج تھی، اتنا اسلحہ تھا، اتنی کمزوری تھی، یہ اسٹریٹجک ان کے ہاں ویکنیس تھی وغیرہ. قرآن یہ بتائے گا کہ ان کے نظام میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہوئی ہے. اور یہ ہے وہ چیز جس کا تعلق قیامت تک آنے والے انسانوں سے ہے کہ ہر قوم یہ دیکھ لے کہ ہمارا نظام اس قسم کا تو نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے، آنے والی قوموں کے ساتھ بھی ہے. یہ کچھ کہنے کے بعد ان قریش سے کہا گیا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. عام ترجمہ میں یہی بات ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، اور یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں ہمیشہ قیامت کے لیے اٹھا رکھی جاتی ہے کہ وہاں ایک فرشتہ، وہ پہلے ایک وہ سور ہوتا ہے سینگ جیسی چیز بگل بجانے کے لیے. اس زمانے میں یہ بگل تو نہیں ہوتے تھے، سرناؤ ہوتا تھا، وہ لمبا سا سینگ تھا، اس میں پھونکتے تھے تو اس سے آواز نکلتی تھی. تو وہ کہتے یہ ہے کہ قیامت میں جب مردے اٹھائے جائیں گے تو وہ فرشتہ اسرافیل جس کا نام ہے، وہ پہلے وہ سرنا یا وہ سور میں پھونکے گا، آواز آئے گی، ایک دفعہ آواز آئے گی. تو وہ ایک دفعہ کی آواز پہ یہ نہیں اٹھیں گے. پھر دوسری دفعہ جب وہ زور سے پھونکے گا تو پھر سب اٹھ کھڑے ہوں گے. تو سور سے مراد وہ سرنا لی جاتی ہے. سور سے مراد یہ جو اعلان جنگ کے زمانے میں جو بگل بجایا جاتا ہے فوجوں کے اعلان کے لیے، یہ اس کو بھی سور کہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے، یہ تو اس دنیا کی جو آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، جنگ کا بگل بجانا جسے کہتے ہیں، یہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکیں گے. اور اس کے تیسرے ایک معنی جو ہیں وہ جو مفہوم
مجازی لیا جاتا ہے، حقیقی لیا جاتا ہے۔ یہ سور کا لفظ صورت کی جمع بھی ہے، اور صورت کے معنی ہوتا ہے پیکر، ایک ڈھانچہ جسے کہا جاتا ہے۔ پیکروں میں پیکر بے جان جسے کہا جاتا ہے۔ یہ نفقہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، توانائی پیدا کرنا۔ انسانی بچے کے لیے قرآن کریم نے یہی لفظ استعمال کیے ہیں، آدم کے لیے بھی۔ تو اس کے معنی ہے ایک ایسا انقلاب کہ جس میں مردہ قوموں میں اثر نو توانائی کی روح پھونکی جائے گی۔ اب اگر وہ تاریخ کے شواہد کے ضمن میں یہ بات آئے گی تو اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ اور قرآن نے مختلف مقامات پہ یہ کہا ہے، قوموں کو کہا ہے مردہ قومیں، اور یہ تو محاورہ ہے ہمارے ہاں بھی، یہ مردہ اقوام، یعنی وہ مردہ یہ نہیں کہ قبروں کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں، زندگی کی توانائیوں سے محروم ہوتی ہے وہ قوم، چلتی پھرتی تو ہے لیکن وہ محروم ہوتی ہے زندگی کی توانائیوں سے۔ ان کو اثر نو زندگی عطا کرنا یہ ہے اس کے لیے بھی۔ تو یہاں یہ سور جو ہے وہ سور جسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں سور کہتے ہیں اس کو، سورت کی جمع، یعنی بے جان پیکروں میں اثر نو توانائی پھونکی جائے گی صاحب، یوں کہیے۔ اب وہ ٹکراؤ ہے جس کے ذریعے سے یہ ایک نہایت قلیل سی تعداد والی، کمزور سی، بے بس سی، بے کس سی، مہاجر سی ایک جماعت، اور اس کو اتنی توانائیاں عطا کی گئیں کہ وہ کیسر و کسرا جیسی سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ سلطنتوں کی تباہی نہیں، میں پھر عرض کر دوں، قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تباہی کا باعث ان کا غلط نظام تھا، اور غلط نظام تھا ملوکیت کا، انسانوں کا انسانوں پر حکومت کرنا۔ قرآن کی روح سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا نتیجہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ وہ کہتا ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان پہ حکومت کرے۔ تو کہا کہ اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدتا، یہاں اگر تبھی دنیا سے مراد ہوا تو عام ترجمہ تو یہ کیا جائے گا، جب جیسا کیا جاتا ہے کہ جب زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک ہی مرتبہ وہ توڑ دیے جائیں گے۔ ایک چیز میں عرض کروں، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ واقعات جو خارجی دنیا میں ہونے کے ہیں صحیح ہے، سائنسدان تو اب آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ ایک دن یہ کرے ٹکرائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، تاریکیاں چھا جائیں گی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سائنٹیفک معلومات کی بات ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہمارے اور ہمارے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ آج سے کروڑ سال کے بعد یہ زمین پھٹ جائے گی اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، مجھ پہ اس کا کیا اثر ہے؟ اور اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے بھی، اگر یہ ساری زمین تہس نہس ہو جائے گی وہ بھی ساتھ تہس نہس ہو جائیں گے۔ اصل چیز جو قرآن کا پیغام ہے وہ اس کی تعلیم ہے، اور تعلیم کا تعلق زندگی سے ہے، خواہ فرد کی زندگی ہو یا اقوام کی زندگی ہو۔ اس لیے میں ان انقلابات میں جہاں تک قرآن اس کی تائید کرتا ہے، قوموں کی زندگی سے ہی متعلق سمجھتا ہوں میں، اور اس کی تائید عربی زبان کے الفاظ کے مجازی معانی کرتے ہیں جو ان کے ہاں کے لغت میں، ان کی زبان میں موجود ہیں، اور میں نے اپنے لغات القرآن میں یہ دیے ہیں، ان کی تائید اور سند سے۔ یاد رکھیے قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کے کسی لفظ کے جو معنی ہمارے جی میں آئے وہ معنی ہم کر دیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ عربی زبان کی سند حاصل ہونی چاہیے اس معنی کو، اور پھر قرآن کی جو
کلی تعلیم ہے اس کے اندر اس معنی کو فٹ ان ہونا چاہیے۔ عزیزان مان، میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے ساری عمر، اور ساری عمر سے مراد قریب 50 سال کا عرصہ ہو چلا ہے، قرآن کریم کے اوپر وہ اتنی سی تو کتاب ہے، یہ 50 سال کے عرصے جو میں نے اس پہ غور کیا ہے اس کا طریقہ یہی تھا کہ اس کے الفاظ کے وہ معانی لیے جائیں کہ جو عربوں کے ہاں مستعمل تھے زمانہ نزول قرآن میں، اس کی سند وہاں سے حاصل ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس طرح سے میرا جی چاہے میں نے معنی پہنا دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں ان الفاظ کا استعمال کیا ہے اس کی تائید حاصل ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں جو آیا ہے ارض اور جبال کے معنی، اس کے جو لفظی معنی لیے جائیں گے تو ارض زمین کو کہیں گے، جبال پہاڑوں کو کہیں گے، لیکن اس کے درمیان یہ فٹ ان ہوتی نہیں بات۔ قوم سمود اور عاد اور نوح کا ذکر کیا جائے کہ وہ دیکھو ان کے اکابرین ملا، یہ پہلا کہا ہے، الملا ان کو کہا ہے، سرداران قوم، بڑے بڑے جگادری جو تھے ان کے ہاں کے، بڑے بڑے صاحب قوت اور اقتدار جو تھے، ان کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ وہ کس طرح تباہ ہوئے۔ تو اس کے بعد فوری یہ بات کہ یہ زمین پھٹ جائے گی، یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، ان میں ربط نہیں نظر آتا۔ اسی زبان میں یہ معنی موجود ہے۔ حملہ کے معنی ہوتا ہے کسی کو اپنی جگہ سے دھکا دے کے ہٹا دینا۔ ارض پست لوگ ہوتے ہیں اور جبال پہاڑوں کی طرح جن کے کھونٹے گڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جگہ سے کون ہلا سکتا ہے۔ یہ مجازی معنی ہے، یعنی اس قدر محکم کہ ان کا دعویٰ ہو کہ ہمیں اپنی جگہ سے کون ہٹا سکتا ہے، اور ارض اتنے پست کہ وہ بےچارے روندے ہی جائیں، ان کو کبھی یہ توقع ہی نہ ہو کہ ہم بھی سر اٹھا سکیں گے۔ اب دیکھیے قرآن 3 لفظوں میں بات کیا کہہ گیا ہے کہ وہ ٹکراؤ اس کے بعد جو اب ہونے والے ہیں کہ جس میں بے جان پیکروں میں توانائیاں پھونکی جائیں گی، یہ کمزور قوم جو ہے، اور آگے یہ ہے کہ جگہ سے ہلا دیا جائے گا پست لوگ۔ ارض وہاں ان کو لوگوں کو کہتے تھے جو پست لوگ، کمزور لوگ، جن کو سارے رونتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ پست لوگ جو جن کو یہ رونتے ہوئے چلے جائے ہیں، پست کو اپنی جگہ سے ہلانے کے معنی ہیں اونچا کر دینا۔ جعل سافلۃ عالیہ قرآن نے کہا ہوا ہے، دیکھیے تائید حاصل ہو گئی۔ اور پہاڑوں کی طرح جو اپنے آپ کو مستحکم سمجھتے تھے ان کو اپنی جگہ سے ہلا دینا، ان کا اقتدار چھین لینا ہے، ان کی قوت چھین لینا ہے۔ کہا یہ ہے اب جو انقلاب الحاقہ آنے والا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح جو اپنے آپ کو محکم اور مستحکم سمجھتے تھے ہلا دی جائیں گی بنیادوں تک ان کی، اور یہ جو پستیوں کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے سر بلند کر دیا جائے گا، اور یہ ایک دم ایسا ہلہ بولے گا کہ یہ پہاڑوں جیسے مستحکم جو بڑے پھرتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ ہے وہ دن جس دن وہ واقعہ ہوگا جس کا ذکر شروع میں ہم نے کہا ہے کہ وہ چیزیں جو آج محض نظری طور پر تھیوریٹیکلی تمہارے سامنے آ رہی ہیں وہ ایک حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ کیا انداز ہے قرآن کا! کلمات اللہ جو ہے وہ ان کے متعلق کہتا جا رہا ہے کہ غالب جو ہے خدا کا قانون ہی آئے گا، کلمات اللہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن نے سنت اللہ بھی کہا ہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَأْوِيلًا۔ کلمات یہ ان تھیری جو قانون ہوتا ہے لفظی معنوں میں نظری طور پہ جب تک وہ رہتا ہے وہ کلمہ ہوتا ہے، اور جب وہ عمل میں آ جاتا ہے تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی کلمہ کو جب وہ محسوس شکل میں اس کے نتائج سامنے آئے تو سنت اللہ اس کو کہا۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو خدا کے قانون کا عملاً سامنے آ جانا کہ اس نے اپنا نتیجہ مرتب کر دیا ہے، جسے پریگمیٹک ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ واقعہ جو الحاقہ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، کیا لفظ ہے سما! یہ پھر سما کے معنی اگر آسمان لیے جائیں گے تو آسمان تو عزیزم کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ تو حد نگاہ ہے۔ فضا کے کرے جو ہیں انہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سما، لیکن پھر وہی اس ربط کے اندر یہ معنی فٹ نہیں ہوتے۔ سما کے معنی بلندیوں پر اٹھے ہوئے لوگ ہیں،
وہ اپنے آپ کو ترہ باز خاں جو کسی کو اپنی ان کی کیفیت یہ ہے. لفظ واہیہ نے کمزور کر دی. واہیہ کے معنی ہوتے ہیں وہ بندشیں جن کے ساتھ بندھے ہوئے کوئی مضبوط اور محکم ہوتا ہے ان بندشوں کو ڈھیلا کر دینا. یہ بڑے بڑے جو بنے پھرتے ہیں یہ تنہا نہیں ہوتے، بہت سے ذرائع اور اسباب ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھ بڑی محکمیت سے، بڑی مضبوطی سے جن کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ رکھا ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں اصلی سبب ان کی قوت اور اقتدار کا. قرآن کا ایک لفظ دیکھیے آپ کہ ان کی بندشیں ڈھیلی کر دی جائیں گی. وہ جن ذرائع اور اسباب کی بنا پر یہ اتنے محکم بنے پھرتے تھے وہ بندشیں ڈھیلی ہو کر کمزور ہو جائیں گی. آگے ایک بات ہے جس کا مفہوم ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. خدا کے عرش کے معنی آپ کو معلوم ہے. عرش کے معنی یہ نہیں کہ کوئی تخت کسی قسم کا، خواہ وہ لکڑی کا بنا ہوا ہو یا تخت طاووس ہو. خدا کے لیے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ وہ اس قسم کے تخت کے اوپر بیٹھا ہو. روایات کی روح سے جو عرش کا مفہوم ہے وہ کئی دفعہ سامنے آ چکا ہوا ہے. وہ روایت کے جس میں وہ پہاڑی بکروں کے سینگوں کے اوپر وہ خدا کا تخت ہے، اور پھر جب خدا اس پہ بیٹھتا ہے تو اس میں سے ایسے چرچر کی آواز نکلتی ہے جیسے اونٹ کے حمل میں بیٹھتے وقت آواز نکلتی ہے. یہ ہے جو احادیث کے اندر عرش کے معنی دیے ہوئے. اس خدا کے متعلق جو کہتا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. عرش کے معنی اقتدار کا سینٹر ہوتا ہے، پورا کنٹرول ہوتا ہے. خدا نے کہا یہی ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا اور پھر اس کارگاہ کائنات کا مرکزی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. ثم استوى علی العرش. اور استوا کا لفظ وہاں آیا ہے جس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی میں وہ ڈولنا ہوتا ہے نا، لغزش کھانا، اپنی جگہ سے ہلنا، کہ یہ بات نہیں ہوگی. خدا کا کنٹرول ہے، اس میں کسی قسم کی جھول یا بندش کا ڈھیلا پن نہیں ہوگا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. اب چیزیں سامنے آ گئی. اس دن تم سامنے آ جاؤ گے اور پھر کوئی تمہاری بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اب اس کو خواہ اس دنیا میں جو قوموں میں انقلاب آتا ہے وہ یوم حساب لے لیجئے، یا مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس کا یوم حساب لیجئے. یوم حساب یہاں بھی ہوتا ہے، ہر آن ہوتا رہتا ہے. ہر سانس میں قیامتیں موجود ہوتی ہے انسان کے. یہ یکا یک، ویسے یہ موت بھی یکا یک، ایکسیڈنٹ تو اور چیز ہے نا، ورنہ تبھی موت یکا یک نہیں آتی. ہر سانس میں یا انسان زندگی پیدا کرتا ہے یا موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور موت بھی بڑی گریجولی آتی ہے، بتدریج آتی ہے، فوراً نہیں آتی کبھی موت. یہ حساب ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے قوموں کا حساب ہوتا رہتا ہے. وہ ایک ہی دن قوم نہیں گر جاتی، بڑی آہستہ آہستہ وہ بتدریج زوال کی طرف جاتی ہے. مغلیہ سلطنت اتنی جاؤ حشمت کی سلطنت دنیا میں کم کسی نے دیکھی ہوگی. ایک بر اعظم کے اوپر حکومت، سینکڑوں صدیوں تک حکومت. اس کے بعد یہ تاریخ مورخ والے کہتے ہیں کہ یہ اورنگزیب کے بعد پھر جو زوال ہوا، اور اس کے بعد بھی یعنی قریباً 150 سال لے لیا اس نے آخری دیا گل ہونے کے وقت تک کے لیے. تو یہ انقلاب گریجولی آہستہ آہستہ ایکیومولیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، اجتماعی اثر ہوتا ہے کہ جس سے پھر وہ قوم موت کی طرف چلی جاتی ہے، چلی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک دن پھر وہ گر جاتی ہے. قرآن وارننگ دیتا ہے قوموں کو اس دوران میں جب وہ بتدریج اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کہ سنبھل جاؤ تو بچ جاؤ گے ورنہ گڑھے میں گر جاؤ گے. یہ ہے وہ حساب جو ہوتا رہتا ہے.
کہتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی نہیں چھیڑتا، دوسروں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے کہ جو کچھ وہ اپنے آپ فریب سے، غصب سے، استحصال سے کر رہا ہے اس کے متعلق کچھ معنی اور پہنا دے کہ یہ تو ہم سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ پھر جب یہ وہ گھڑی آتی ہے انقلاب کی تو پھر کوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہتی تھی۔ یہ ہوتا ہے قوموں کو، آپ دیکھیے مشکل یہ ہے کہ استبداد ایسا ہوتا ہے ارباب اقتدار کا کہ اپنی زندگی میں وہ کسی کو کچھ کہنے نہیں دیتے۔ اصلی بات مرنے کے بعد جو تاریخیں لکھی جاتی ہیں آپ دیکھیے کس طرح ان کے حساب سامنے آتے ہیں۔ وہ ایک ایک شخص ہاتھ میں کاغذ لیے بولتا چلا جاتا ہے کہ اس نے یہ بھی کیا تھا، اس نے وہ بھی کیا تھا۔ یہ تو عام حالات میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ اب یہ دیکھیے دو قسم کے آگے پھر میں عرض کروں گا، اس دنیا میں قوموں کے زوال کو لیجئے یا اوتیا کتابہ یمینہ ہی فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کیا خوبصورت الفاظ ہے۔ دایاں ہاتھ عربی زبان میں یمین یا یمن و سعادت کا لفظ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بابرکت یا سعادت مند کے لیے وہ یمن کہتے ہیں، یہاں سے دایاں ہاتھ یمین ہوتا ہے، شمال بایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ محاورے کے اعتبار سے اسے منحوس کہتے ہیں۔ تو یہ کہا یہ گیا ہے ان کے محاورے کے اعتبار سے عربی زبان کے کہ جس کا وہ حساب کا کاغذ جو اس کا اکاؤنٹ بک ہو وہ اس کے یمن و سعادت کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد کیا کہا کہ وہ کیا کہے گا۔ یہ رزلٹ جب آؤٹ ہوتا ہے لڑکوں کو وہ رزلٹ کی چٹ ملتی ہے، پاس ہونے والے نہیں، ان میں یہ دیکھیے کہ جو فرسٹ ڈویژن میں ہو، جو فرسٹ آئے ہو، اس بچے کی کیفیت ذہن میں رکھیے کہ حال کے کمرے سے وہ ناچتا کودتا ہوا نکلتا ہے اور ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو صحیح میں نے اتنے نمبر حاصل کیے۔ یعنی انداز قرآن کا ہے، کہتا ہے کہ جس کے یمن و سعادت کے ہاتھ میں اکاؤنٹ اس کا ہوگا وہ سب کو دکھاتا پھر گا رہے دیکھو میرا حساب، دیکھو میرا حساب، دیکھو کیا الفاظ ہے صاحب، اور دیکھو تو صحیح میرا۔ یہ کیوں ہوا؟ ایسے عمدہ نمبر کیوں حاصل کیے اس نے؟ یہ کیوں اتنا خوش ہے آج کہ ہر ایک کو دکھاتا ہے کہ میرا حساب دیکھیے؟ اس لیے کہ انی ظننت انی ملاق حسابی۔ بس راز کی بات یہ ہے، کہے گا یہ اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں نے ایک دن کسی کو حساب دینا ہے۔ بس یہ ہے بات عزیزان من غلط اور صحیح نظام کی۔ جس نظام اقتدار ارباب اقتدار کو یہ یقین ہو کہ ہمیں اپنے سے ایک اعلیٰ ہستی کے سامنے حساب دینا ہے، یا یہ کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ رائے گا یوں ہی نہیں جائے گا بلکہ یہ نتیجہ برآمد کرے گا، یہ معنی آپ ہوگا۔ کیا انداز قرآن کا ہے کہ وہ کودتا ناچتا رقصاں فرحاں شاداں ہر ایک کو اپنا حساب دکھائے گا اور آگے بات بتا دی اور کہے گا کہ یہ اس لیے ہے یہ اتنے اعلیٰ نمبر حاصل کیے کہ مجھے پتا تھا کہ ایک دن امتحان ہونا ہے، پرچے ملنے ہیں اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے۔ یہ ہے ایمان بالآخرت۔ یہ مرنے کے بعد کی زندگی ہی آخرت نہیں ہے، ہر فیوچر آخرت ہے، کل آنے والا دن آخرت ہے۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چمکتی دمکتی ہوئی حدیث کہ جس شخص کا آج کا دن کل کے دن سے زیادہ ترقی یافتہ نہ ہوا سمجھ لو وہ تباہ ہو گیا۔ الفاظ تو یہ ہیں کہ جس کے یہ دو دن ایک جیسے ہوئے فہو مغبون، یعنی حرکت اور ترقی کی پیمائش کی کیفیت حضور نے یہ فرمائی کہ ہر نیا دن پچھلے دن سے آگے ہونا چاہیے تمہارا قدم۔ یہ نہیں کہا کہ جس کا وہ دن پہلے دن سے پیچھے ہوا وہ تباہ ہوا، نہ جی اس جیسا بھی رہا اگر تو تباہ ہو گیا۔ زندگی تو حرکت اور ترقی چاہتی، ہر سانس میں آگے بڑھنے کی بات ہونی چاہیے۔
ایک جیسا ہونا، یا استوا یوم ہے، ایک جیسے اگر 2 دن بھی کسی کے ہو گئے اور اس نے آنے والے دن میں پچھلے دن کے مقابلے میں 1 قدم آگے نہیں اٹھایا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور جہاں صورت یہ ہو کے ہی جائے کہ بتائیے صحیح 1000 سال پہلے جہاں قوم تھی وہاں جاؤ تو پھر تمہاری ترقی ہوگی، اسے فنڈامنٹلزم کی تاریخ کہتے ہیں۔ اور سارا آپ کے یہاں کا مذہب یہی کہتا، تمہارے بڑوں نے بھی یہ کیا تھا، ہمارے اسلاف نے بھی یہ کیا تھا، ہمیں تو ان کا اتباع کرنا چاہیے۔ 1000 برس پہلے پیچھے جا کر، اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعی ہیں، یہ حدیثیں کبھی پیش نہیں کریں گے کہ 1000 سال تو ایک طرف ہو، تو حضور نے فرمایا کہ گزرا ہوا جو کل ہے جس کا آج اس کل کے برابر ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھا ہے، وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ تھی تعلیم۔ تو اس لیے یہ جو ہے جس کو یہ آج جس کا اس قدر فروزہ ہے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ انی ظننتو انی ملاقن حسابیہ، ایک ہی بات کہی گئی ہے، مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن اس کا نتیجہ نکلنا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کی زندگی خوشگواریوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی، اس کی آرزوؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہوگی۔ فی جنت عالیۃ، جنت تشبیہ ہوتی ہے قرآن کی، وہ زندگی جس میں ہر قسم کی آسائشیں، سہولتیں، اطمینان، سکون، یہ سب کچھ حاصل ہو، اس قسم کا باغ۔ عالیہ کہہ کے یہ بھی کہہ گیا کہ بلندیوں کی طرف جانے والا تھا۔ وہ ہینگنگ گارڈنز کے ہوتے ہیں، تختے اوپر کی طرف جانے والے، کشمیر میں دیکھے ہم، جنت عالیہ، اوپر کی طرف، جو جنت کے تختوں کے بھی اوپر ترین جو تختہ ہے، سب سے بلند تختہ، اس کے اندر آگے 2 لفظ ہے عزیزان من۔ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کا معاشی نظام کیا ہے؟ عزیزان من، قرآن کے الفاظ پہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو وجد میں آ جاتا ہے انسان کے اس ایجاز کے ساتھ، اختصار کے ساتھ 2 لفظوں میں پورا معاشی نظام آپ کا بتا دیا قرآن نے۔ حیرت ہوگی آپ کو بھی کہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، 2 لفظوں میں بتایا کہ ان کی زندگی آسائشوں کے جھولے جھولے گی، باغات کے بلند ترین تختوں کے اوپر وہ ہوں گے، اور وہ باغات، وہ زندگی، وہ نظام، قطوفھا دانیۃ، 2 ہی چیزیں چاہیے معاشی زندگی کے لیے، پیداوار بہت زیادہ ہو، پہلی بات تو یہ ہے، یہ تو سیکولر نظام بھی کر لے گا، یہ تو سرمایہ داری کا نظام بھی کر لے گا، ساری تگ و تاز اسی میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار، زیادہ سے زیادہ پیداوار سمجھے، اس زیادہ سے زیادہ پیداوار میں خواہ انہیں سبزیاں دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا جڑی جڑیاں روز کھانے ہیں ایسی، وہ الگ بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیداوار، یہ ہے نظام سرمایہ داری۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسے درخت جن کے ہاں پھلوں کے گچھے بھرپور پھل دے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگلی بات ہے جہاں قرآن کا نظام ہے، قطوفھا دانیۃ، اس قدر بھرپور پھلوں کے گچھے ہر شخص کی دسترس میں، قرآنی ہو گیا نظام۔ عزیزان من، قرآن ہے یہ، یہاں نظر آتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ 1500 سال پہلے تشبیہاً جنت کا ذکر آ رہا ہے، ایسا معاشی نظام دیا ہے جس پہ آپ کوئی اضافہ ہی نہیں کر سکتے اس تشبیہ میں۔ قطوف ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو، اور اس کے بعد ہے کہ ہر شخص کی دسترس میں ہو، یعنی خود جھکے ہوئے ہوں وہ پھلوں کے گچھے کہ ہر شخص جا کے ان کو لے لے۔ جس پیداوار میں خواہ وہ کتنی کیوں نہ ہوئے، کوئی ایک ہاتھ بھی معروم رہ گیا
جنت نہیں جہنم ہے. جنتی نظام کی قرآن نے، میں نے عرض کیا عزیزان مان، اب تو میرا خیال ہے آپ کے قلوب کو بھی وجد آ جانا چاہیے. 2 لفظ، زیادہ سے زیادہ پیداوار، لٹکے ہوئے گچھے درختوں کے، پھلوں کے، اور ان کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کی دسترس میں، ہر ایک کا اس میں جتنا کسی، یعنی وہ ایسا لفظ استعمال ہے جو خود جھک کے اس کی طرف آ جائے. یعنی اس کو بھی ایڑیاں اٹھا کے اس تک نہ ہاتھ لے جانا پڑے، وہ خود جھک کر اس کی طرف آ جائے. میرے اللہ، عزیزان مان، لائیے دنیا کے کسی لٹریچر میں لائیے یہ 2 لفظ. پیداوار تو اتنی زیادہ، اور اس کی کیفیت یہ کہ وہ محروم تک، محتاج تک خود جھک کے آ جائے، ہر ایک کی دسترس میں ہو. یہ ہے وہ جنتی نظام. کلو واشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو، استعمال کرو، آسائشیں اٹھاؤ. یہ کیسے مل گیا؟ ہر پیداوار جو آج کھیتی ہوتی ہے، ماضی میں پاس میں محنت کرتا ہوا چلا آتا ہے کسان، اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. اسی طرح ہر باغ کی مثال اگر آپ لیں گے تو اس کی بھی یہ کیفیت ہے. ماضی میں جو کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، حال میں اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. یہ اندازہ لگائیے، یہ جنت بخشش کی جنت نہیں ہے، یوں ہی انعام کے طور پہ نہیں ملتی کسی قوم کو. کہا کیسے یہ اتنے بڑے پھلدار درخت آ گئے، اتنی بہتات آ گئی. ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو. ہنین، لفظ ہنین بڑا خوشگوار ہوتا ہے، لطف طریق سے اوپر. کھاؤ پیو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ارے یہ تو تمہاری اسی محنت کا نتیجہ ہے جو تم نے پہلے کی تھی. اپنی محنت کے نتیجے میں جو ماضی میں کی تھی وہ حال میں اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. دیکھ رہے ہیں قرآن کیا ہے، یہ کیا انقلابات قوموں کے بتا رہا ہے. یہ چیز نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہوئے یہ باغ کھڑا ہوا اور پھر اس میں وہ پھل بھی آ گئے اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہو اور پھر یہ جھک کے تمہارے منہ میں آ جائے گا اس کا ایک دانہ اور کھاؤ گے تم بڑے بڑے مزے میں. نہیں صاحب، ایام الخالیہ، وہ دن جو تمہارے پہلے گزرے ہیں، ان میں جو کچھ تم نے یہ کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے جو ایسے تمہارے سامنے آ رہا ہے. یہ ماضی ہے جو حال بنتا ہے عزیزان مان. اصل میں حال تو، یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی. پریزنٹ جسے کہتے ہیں یا حال کہتے ہیں، اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہوتا. یہ پریزنٹ جو ہوتا ہے حال، وہ ماضی کا مستقبل ہوتا ہے، بعد میں آنے والا، اور مستقبل کا ماضی ہوتا ہے، پیچھے رہ جانے والا. زندگی تو ماضی اور مستقبل کی ہوتی. کہا جو تم نے ماضی میں اپنے لیے کیا تھا، یہ آج اس کا نتیجہ ہے. یہ ہے وہ یمن و سعادت والے جو ہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وہ تو رقصاں اور شاداں اور فرحاں وہ بچہ آیا تھا رزلٹ دکھانے کو، اور جس کے یہ بائیں ہاتھ میں ہوگا، محاورہ ہے عربوں کا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہے گا کہ اے یا اللہ، یہ رزلٹ نہ ہی نکلتا تو اچھا تھا، اور میرا گھر کھو جاتا تو اچھا تھا. مجھے بچپن کی بات یاد آ رہی ہے. وہ جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، چھوٹے سے تھے ہم، وہاں پڑھا کرتے تھے. تو کچھ لڑکے بڑے نالائق تھے. روز آتا تھا کہ جرمن بم مارتا ہے تو وہ سکول بھی ٹوٹ گھر کو مسمار ہو جاتا ہے، قوم ٹوٹ جاتی ہے. تو مجھے اب تک یاد ہے کچھ ہوتے تھے ویسے لڑکے بڑے نالائق ہوتے تھے. وہ روز یہ کہتے کہ یا اللہ جرمنی کو بھیجی، اس سکول پہ بھی بم مارے. اندازہ یہی ہے کہ ایک کاش یہ نتیجہ نامرتب ہوتا
اور آگے ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرے پیپرز میں مجھے نمبر. اس رزق سے موت اچھی. یا لیتہا کانت القاضیہ. اور جتنے ہمارے ہاں کے وہ لوگ ہیں جن کو آج اپنے حساب کی فکر نہیں، وہ سب وہی، ان کا یقین یہی ہے کہ موت سے انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں. عزیزان من، کسی ایک دن بھی یہ یقین ہو جائے نا کہ موت کے بعد بھی ان چیزوں کا مجھے حساب دینا پڑے گا جو میں آج کر رہا ہوں، یقین ہو جائے اس چیز کا، پھر نہیں دہراتا آدمی. وہ تو غم سے مر جاتا ہے جس کو یہ پتہ چلے کہ میں نے فیل ہونا ہے، اور فیل ہونے کے بعد جو ناکامی میرے حصے میں آنی ہے. یہ ہے وہ قرآن کہتا ہے یہ جو تباہ ہو جاتی ہیں قومیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اور جو کہے کہ صاحب اس زندگی میں اگر تم بچ بھی جاؤ گے تو زندگی تو آگے بھی چلے گی، وہاں پکڑے جاؤ گے، تو ان کو یہ یقین نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں، موت ختم کر دیتی ہے انسان. ایک کاش موت میرا خاتمہ کر دیتی. ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ. دو ہی چیزیں ہوتی، مال و دولت کے زور پر، اقتدار کے زور پر، قوت کے زور پر، دو ہی چیزیں. کہا کہ وہ اس دن کہے گا کہ نہ وہ مال و دولت میرے کام آئی، اور نہ وہ غصب کیا ہوا اقتدار ہی کسی کام آیا. تو غور فرما رہے ہیں آپ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ قوموں کے ہی عروج و زوال کی داستانیں بیان ہو رہی ہیں، غلط اور صحیح نظام کے انجام کی باتیں بیان ہو رہی ہیں. تو کہا ہے کہ اس کے بعد ایسا انداز ہے جیسا کہ وہ مجرم کو ہتھکڑیاں پہناتے ہیں، جیل کی طرف لے جاتے ہیں. قرآن کا انداز بیان وہ ہمیشہ یہ ان چیزوں کو محاکات کے انداز میں بیان کرتا ہے، یعنی محسوس شکل میں جو سامنے آ جائیں. خضوع ہو فغلو ہو، ایسا حکم ملا وہاں عدالت سے، ہتھکڑیاں لگا دو، اس کو پہنا دو بیڑیاں اور زنجیریں، ثم الجحیم صلوہ، اور لے جاؤ کھینچ کے اس کو. یہاں لفظ جہیم لایا ہے قرآن. جہنم بھی تھا لفظ. جہنم تو وہ ہے جہاں انسانیت سوز مقام حقیقت، اور جہیم ہے جہاں حرکت رک جائے، وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے، آگے قدم نہ بڑھ جائے. وہ جو حضور نے فرمایا تھا جس کے 2 دن برابر ہو جائیں، جہیم وہ ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، زنجیریں پہنا دو، بیڑیاں ہتھکڑیاں پہنا دو. کیوں؟ غور سے سنیے عزیزان من، 2 لفظ آگے آتے ہیں. یہ کیوں کا جواب مل رہا ہے. یہ نظر آ رہا ہے نا کہ کس قدر یہ شدید عقاب ہے، کس قدر سنگین عذاب ہے، تباہ کن ہے، دردناک ہے، خطرناک ہے. تو کیوں ہونا چاہیے نا کہ کیوں ایسا ہوا. 2 لفظوں میں آئی بات. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین اور اپنے ہی بنائے ہوئے قواعد نوامیز کے اوپر یقین رکھتا تھا، خدا کے قوانین کے اوپر اس کو یقین نہیں تھا. سب کچھ سمیٹے ہوئے تھا. سن لیجیے اب اس کی وجہ کیا تھی. یہ تو دیکھا نا کتنا دردناک تباہ کن منظر ہے جس کو بتایا گیا ہے. ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، جہنم ہے، آگ ہے. یہ کیوں یہ ہوا؟ اس لیے کہ وَلَا يُحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بھوکوں کو روٹی کھلانے کا انتظام نہیں کرتا تھا. بلکہ مسکین ہے، صرف بھوکے نہیں، جن کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، جو خود کمانے کے قابل نہ رہے، جن کی کمائی ان کی ضروریات پوری نہ کر سکے. اور یہ حدو ہے. یہی نہیں ہے کہ یہ خود نہیں کرتا تھا، دوسروں سے بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے. جرم دیکھ لیا، ایک ہی جرم بنایا ہے، قوموں کی تباہی کا جرم.
دان دیا جاتا ہے کہ جی یہ قرآن کے معاشی نظام کو لیے پھرتے ہیں، ان کے نزدیک بس روٹی کا مسئلہ ہی ہے، مسئلہ جتنا بھی ہے میٹیریلسٹک کانسیپٹ ہے یا مادہ پرستانہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے جی، میاں صاحب کو بیٹھے بٹھائے ہوئے مل جاتی ہے نا۔ اس کا کیا جواب ہے کہ ایک ہی جرم قرآن گنا رہا ہے، اتنی بڑی شدید قسم کی سزاؤں کا جرم ایک گنا رہا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم۔ آج ان لوگوں کا جنہوں نے یہ انتظام نہیں کیا تھا کوئی دلی دوست نہیں ہے۔ بظاہر تو بہت سے ملیں گے ان کو دوست، ساتھی، ووٹرز، حمیم ہے گرم جوشی کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ کسی کا دوست ہو اس کے لیے لفظ آتا ہے یہ بھی۔ کوئی مخلص دوست ان کے ساتھ نہیں رہتا، وہی جس کی دولت بھی ختم ہو جائے، جس کا اقتدار ختم ہو جائے، جہنم رسید ہو جائے، تو اس کا وہ دلی دوست کون سا ہو سکتا ہے اس وقت؟ کون ساتھ دے سکتا ہے اس کا؟ ولا طعام الا من غسلین، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کو کھانے کو جو ملے، غسلین کے معنی عام طور پہ لیتے ہیں دھون کسی چیز کا، قرآن ایسی بات نہیں، گرم گرم اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ آنسوؤں کو جو گرم گرم آنسو نکلتے ہیں نا، یہ وہ آنسو ہیں۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس قسم کے جو مجرم ہیں یہ ان کی غذا ہوگی، ان کا کھانا ہوگا۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں خدا کا تخت جلال جسے میں کہا کرتا ہوں، وہ عدالتیں آج ہمارے ہاں بھی، خواہ وہ کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہو، ہم ہی کہتے ہیں ہماری عدالت سے، ہمارے ہاں ہم بولتے ہیں۔ عجیب بات ہوتی ہے، قرآن کریم بھی ایسے مقام کے اوپر آ کے ایک شہادت دیتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے اسے محض شاعری نہ سمجھو، یہ شاعری نہیں، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے اپنا انداز ہے قرآن کا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، اس کے معنی یہ اقسم کے معنی قسم کھانا یہ کر دیتے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی، والتین والزیتون وطور سینین، یہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ ترجمے ہوتا ہے ہمارے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں شہادت میں پیش کرنا کسی چیز کو، خدا شہادت میں پیش کر رہا ہے کس چیز کو؟ وہ چیزیں جو محسوس اور مشہود طور پر تمہارے سامنے آ چکی ہیں اور وہ جو ابھی آنے والی ہیں، میں ان تمام چیزوں کو شہادت میں پیش کرتا ہوں اس اعلان عظیم کی کہ انہ لقول رسول کریم، یہ جو تمہیں باتیں کہہ رہا ہے، جس کی زبان سے یہ سن رہے ہو، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ پیغامبر ہے ہمارا۔ کیا بات کہی، یہ ہمارے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہے، تم ان پیغامات کو بڑا، جسے کہتے ہیں نا، لائٹلی لے رہے ہو، سیریسلی نہیں لے رہے، غور نہیں کر رہے، تم کیا سمجھ رہے ہو شاعر ہے یہ۔ ان کے ہاں شاعروں کو بھی کہا کرتے تھے کہ ان کو بھی کسی الہام ہوتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی طرف سے یہ آتے ہیں، بڑی قدر و منزلت ہوتی تھی، لیکن وہ شاعر ساری عمر شعر تو کہتا تھا، اپنی روٹی کما سکنے کے بھی قابل نہیں ہوتا تھا۔ قرآن نے اس لیے مذمت کی کہ اس کا کوئی زندگی کا نصب العین نہیں ہوتا، کوئی مقصد اور نہیں ہوتا۔ فی کل واد، یہ عموماً قرآن نے کہا ہے، وہ اپنے خیالات کی دنیا کے اندر کبھی وصال کے لذتیں گنا رہا ہے، کبھی فراق کے رونے رو رہا ہے، نہ فراق اصلی ہوتا ہے نہ وصال اصلی ہوتا ہے، دونوں چیزیں شاعری ہوتی ہیں۔ وما ہوا بقول شاعر، وہ اس کو شاعری نہ سمجھ، اقبال نے بھی تو کہا ہے قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعری سمجھ کے گزر جاتے ہیں، اس حقیقت پہ غور کر کے اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ جو بات کہہ رہا ہے واقع ہونے والی ہے۔ ولا بقول کاہن، یہ پیشین گوئیاں کرنے والا، قسمت کے حال بتانے والا، تقدیریں دیکھنے والا نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم اسی لیے اس کی بات پہ غور نہیں کرتے ہو، یہ بات نہیں ہے،
یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہے پیغامبر اور تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کیا ہوا ہے اس خدا کا جو تمام اقوام عالم کا رب ہے۔ ربوبیت عالمینی، یہاں دیکھیے قرآن کا انداز، وہاں کہا تھا نا کہ یہ بھوکے اور مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، یہاں اپنی صفت ہی یہ بتائی کہ یہ اس خدا کی طرف سے ہے جو تمام نوع انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ یہ وہ باتیں کہہ رہا ہے، یہ ہمارا پیغام پہنچا رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتا۔ اپنی طرف سے تو کیفیت یہ ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، پورے کا پورا اپنی طرف سے بنا کے کہنا تو ایک طرف، اگر اس وحی میں یہ رسول ہے، یہ پیغامبر کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے ملا کے بتائے، ثم لقطعنا منه الوتین، تو ہم اس کو اتنی سخت گرفت کریں۔ یہ وتین کے معنی عام طور پر اگے جان لیتے ہیں، اس کے معنی وہ ذرائع ہوتے ہیں جس سے کوئی شے مستحکم ہو، طاقتور ہو، تو ہم کاٹ کے رکھ دیں ان تمام ذرائع کو کہ جن کی بنا پہ یہ ایسی جرت کرے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہے اور ہماری طرف منسوب کر دے۔ ہم ایسا کر دیں فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور کوئی ایسا نہ ہو جس میں یہ جرت ہو سکے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے کہ ہم ایسے نہ کریں۔ کہا یہ ہمارا پیغام ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، وہ لوگ جو احساس رکھتے ہیں غلط اعمال اور نظام کے انجام سے ڈرنے والے جو ہیں، ان کے لیے ان میں بڑی وارننگ ہے، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود تم میں وہ لوگ ہیں کہ جو نام تو اپنا رکھیں گے مسلمان، لیکن اپنے نظام انداز اور مسالک سے ثابت کریں گے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی۔ مکذب یہاں کہا ہے، تکذیب کے معنی ہوتے ہیں، کفر ہوتا ہے کسی بات سے کھلے بندوں انکار کر دینا، تکذیب ہوتی ہے کہ کسی چیز کو زبان سے تو مانتا ہے نا، لیکن ان کی عملی اس کی تکذیب کر، عملی زندگی اس کی تکذیب کرتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ زبان سے ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ خدا کبھی کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں کرے گا، پڑھتے ہیں ہم، ہزاروں لاکھوں مرتبہ دہراتے ہیں، شبینوں میں دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، اور ہماری زندگی اس دعوے کی تکذیب کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو، اسے کہتے ہیں تکذیب، کہتا ہم جانتے ہیں۔ آنے والی بات وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ آنے والا الحاقہ جو محسوس کنکریٹ شکل میں سامنے آئے گا، وہ ان جھٹلانے والوں، ان نہ ماننے والوں کے لیے بڑا ہی حسرت کا مقام ہوگا۔ کیا بات ہے، حسرت، حسرت واماندگی کو کہتے ہیں، تھک کے کہیں بیٹھ جانا، زندگی کی حرارت باقی نہ رہنا، یہ کیفیت ہوگی ان کی۔ اور آگے آخری آیت پھر آ گئی، آخری سے پہلی، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، پہلے کہا تھا نا الحاق کا، بات یہاں سے شروع کی تھی، اور کہا یہ سارا کچھ جو ہم نے ڈسکرائب کیا ہے، یہ جتنا کچھ ہم نے بتایا ہے، یہ لحق الیقین ہے، ایک ایسی بات یقینی ہے جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان میں حق اس صداقت کو کہتے ہیں جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے، اور وہ حق کے درجے بھی قرآن نے بتائے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے یقین کے درجے، علم الیقین ہے کہ ذہنی طور پر کسی چیز کے متعلق سمجھ لینا، یہ محض فلسفیانہ انداز ہے، انٹلیکچوئل جس کو آپ کہتے ہیں، ذہنی طور پہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اور یہ سارا فلسفہ، ساری شاعری اسی میں چلی جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے عین الیقین، دیکھ لینا کسی چیز کو، یہ بھی یقین کے لیے ایک اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی آگے حق الیقین یہ بات ہے، جیسے آگ ہے، دھواں اٹھتا ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں علم کے طور پر کہ آگ ہے،
سامنے بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ آگ ہے، اور جب آگ میں انگلی ڈال دی جائے اور وہ جلا دے، یہ جو یقین ہوتا ہے یہ ہے حق الیقین۔ جو کہا گیا ہے تم سے، یہ تمہارے کوئی یوں ہی کہ انٹلیکچوئل بات نہیں، ذہنی چیز نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ دور سے تم نے کچھ دیکھ لیا کہ شاید ہو یا نہ ہو، یہ تو وہ چیز ہے جو آگ میں کودنے کے بعد جو کیفیت کسی کی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں انہ لحق الیقین، اتنی یقینی چیز ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بچنے کے لیے یہی کہا تھا نا کہ تم بھوکوں کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، یہی کہا تھا نا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ بچنے کے لیے فسبح بسم ربک العظیم، اب ترجمہ ہو گیا ہمارے ہاں کہ تسبیح کیا کرو خدا عظیم کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان۔ ہاں جی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کتنا اس سے تسبیح کو دہراتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ رکوع و سجود میں ہی ہوتی ہے، وہ تو پھر تسبیحاں ہوتی ہیں، ہزار ہزار دانے کی تسبیحاں ہوتی ہیں رکھی ہوئی کے اوپر، دہراتے ہیں سر۔ نہ دکھ چاہے نہ درما راس آئے، مگر قبض دعا ہے اور میں ہوں، چلے ہوئے تسبیح ہو گئی۔ کیا کرنا ہے؟ عجیب چیز ہے سر، خدا کی یہ جو صفت بتائی گئی ہے نا رب العالمین، ایک تو ربوبیت ہے، دوسروں کی پرورش کرنا، اس کے معنی وہ محدود پیمانے کے اوپر تو ہر شخص اپنے گھر میں کرتا ہے۔ یہ چیزیں تو کافر و مومن، بلکہ ہم تو مومن کم کافر زیادہ، وہ تو اس محدود پیمانے پہ چھوٹے پیمانے کے اوپر تو کرتے ہی ہیں۔ کہا کہ یہی چیز ہے، اس کو عظیم پیمانے پہ خدا کی صفت ربوبیت کو عملی شکل میں دو، صرف محدود پیمانے پہ نہیں، عظیم پیمانے کے اوپر ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرو، اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ صبا کے معنی ہوتا ہے گرم جوش رہنا، سرگرداں رہنا، مسلسل کوشش کرنا، بھرپور کوشش کرنا، متواتر اور مسلسل کوشش کرنا، مسلسل متواتر کوشش کرو خدا کی صفت ربوبیت کو عام کرنے کے لیے، تو بچ جاؤ گے۔ دیکھا کس قدر ربط ہے؟ وہ جو کہا کہ یہ اس لیے عذاب آیا ہے کہ تم ان کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، کہا کہ یہ اس خدا کا پیغام ہے کہ جو رب العالمین ہے، کہا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی صفت ربوبیت کو عام کرنے کے لیے مسلسل سرگرداں رہو، بچ جاؤ گے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ سورہ الحاقہ آج اس کا اختتام ہوا عزیزان من، آئندہ درس میں ہم سورہ المعارج لیں گے، اور مجھے معلوم ہے